حالیہ جنگ ہماری توقعات سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ خوفناک ہے اور شاید زیادہ طویل ہے، اور اس میں بہت ساری مس کیلکولیشنز بھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کے اندازے غلط بھی ہوئے ہیں۔ اور میرے ذاتی خیال میں سب سے زیادہ جو اندازہ غلط ہوا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ وہ بالکل پہلے کی طرح پورے بڑے بڑے جہاز بھیجیں گے، بڑے بڑے بم بھیجیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دم جب اوپر کی ان کی ہائی کمان ختم ہو جائے گی، تو جس طرح عام جنگوں میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے سربراہ کو ہی بالکل اس کو مار دیں، شہید کر دیں، اور وہاں کی جو ٹاپ اوپر کے جتنی ہے ان ساروں کو ختم کر دیں، تو پیچھے سے تو پھر ایک دم وہ سرنڈر کر دیتے ہیں۔ جب جس نے پرچم پکڑا ہوتا ہے ہاتھ میں، جب وہ پرچم والا ہی گر جائے تو پوری جنگ ہی، وہ بیٹل جو ہے وہ ہار جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ان سے غلطی ہوئی، کیونکہ ایک چیز جو کیلکولیشن کے اندر نہیں آتی، جو ایکس فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جو لڑنے والے ایران کے اندر ہیں وہ اس خیال کے ہیں جس میں موت کامیابی ہے، جس میں مر جانا جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے۔ اور جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اینی بڈی ہو از ناٹ افریڈ آف ڈیتھ وی مسٹ بی ویری مچ فیئرفل فرام ہم، کیونکہ جس کو موت ہی اپنی، آپ دیکھیں خودکش بمبار جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے جس نے کوئی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس نے انٹری پلان بنانا ہوتا ہے اور ایگزٹ پلان بنانا ہوتا ہے، لیکن خودکش بمبار نے ایگزٹ پلان تو بنانا ہی نہیں ہوتا، اس کا تو صرف انٹری پلان ہوتا ہے، تو ایگزٹ پلان تو اس کا ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایران میں یہ ہوا ہے کہ جب اوپر کی ساری صف چینج ہو گئی ہے، سارے اوپر سے، یعنی جتنے چیف آف آرمی سٹاف ان کے اور ان کے سارے لوگ اوپر سے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو اصولی طور پر تو یہ حکومت ختم ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد یہ باہر سے لا کر کسی کو بٹھا دیتے، جو کہ ایک طریقہ تھا سارا پہلے، یعنی ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں تو بالکل کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ بالکل ایسے ہی لگا کہ جیسے علی خامنائی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ایسا بالکل بھی نہیں لگا کہ ان کی اسٹریٹجی جو کاؤنٹر اٹیک کی ہے اس میں کوئی فرق پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میٹیریل وائز جو امریکہ اسرائیل کی طاقت ہے، اس کے سامنے ایران کی طاقت جو ہے وہ بہت ٹائنی ہے، اور اس کا لمبے عرصے کے لیے سسٹین کرنا لاجیکلی دیکھیں تو بہت مشکل ہے۔ لیکن جتنی جرت اور ہمت انہوں نے دکھائی ہے، اور جس طریقے سے یعنی موت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جہاں جہاں سے امریکہ سے بیس سے حملہ ہو رہا ہے وہاں ہم حملہ کریں گے، اور ایک دم انہوں نے ایک ملک پر حملے کو پھیلا دیا ہے پورے کے پورے ریجن میں، اور اس ریجن میں پھیلنے کی وجہ سے، اور وہ ریجن بہت اہم ہے، مطلب دبئی دنیا کا ایک اہم ترین ایک ریاست ہے، اہم ترین ریاست ہے۔ دبئی کا ایئرپورٹ شاید دنیا کا بہت اہم ترین ایئرپورٹ ہے جو پوری دنیا کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اسی طرح دوحہ قطر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ جو ہے پوری دنیا کو قطر یعنی وہ کرتا ہے، کیٹر کرتا ہے، اور مسافر وہاں سے جاتے ہیں، اور جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری وہاں سے ہو رہی ہے، سعودی عرب کی تیل کی ریفائنری ہے۔ تو ایران نے اپنا یہ موقف رکھا ہے کہ جس نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں، تو ہم وہاں کے شہریوں کو تو نہیں مار رہے، ہم تو امریکنوں کو کہ وہاں جو اڈوں کو وہاں کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا لگتا تھا، مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ کچھ یہ بھیج دیں گے میزائل وغیرہ، اور یہ میزائل جو ہے ان میں سے 80% تو انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو ڈیفنس ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کو انٹرسیپٹ کر لے گا، اور بس تھوڑا بہت کہیں گر جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اور کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا بہت امپیکٹ ہوا ہے، اور اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ یہاں سے بہاولپور سے پڑھ کے گئے تھے، اور جب میں ملتان میں تھا تو نشتر سے پڑھ کے گئے تھے، جو کچھ تو میرے کلاس فیلوز، کچھ میرے ہمارے اسٹوڈنٹس جو فلسطینی تھے، اور وہ ادھر ویسٹ بینک میں ہیں کچھ، اور میری کچھ سے بات ہوئی، کبھی کبھی بات ہوتی ہے، تو مجھے یہ یعنی ایک انڈائریکٹلی یہ پتہ چلا ہے، اور میڈیا بھی بہرحال اس بات کو بتا رہا ہے کہ جتنا اسرائیل کے اندر حملہ ہوا ہے اور نقصان ہوا ہے، شاید اتنا یہاں نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ جتنا بھی نیٹو لنکڈ میڈیا ہے اور برٹش اور امریکن میڈیا ہے، وہ تو ان تمام خبروں کو سینسر کر کے اور ان کو اس طرح کر کے کہ ایک مظلوم ان کو بنا کے پریزنٹ کرتا ہے۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ کچھ ایک چائنیز کی ایک رپورٹ آئی ہے، چائنیز رپورٹر تھا کوئی، اس کے مطابق وہاں ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے، اور جو ان کا یہ خیال تھا نا کہ وہ بالکل یعنی ایران ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جنگ سے ڈیفینیٹلی جو تباہی ہوئی ہے وہ تو ایران میں زیادہ ہوئی ہے، جو بندے مرے ہیں وہ ایران میں زیادہ متے ہیں۔
اور جو وہاں ایک دو مرتے ہیں، اب 4 سروس مین امریکہ کے کوئی بھی مرے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، انسان کوئی بھی ہے وہ بہت قیمتی ہے، تو ان 4 سروس مین کے مقابلے میں وہ 1100 بچیاں جو اسکول کے اندر بم گرنے سے ساری اسکول اور کالج میں فوت ہوئی ہیں، وہ نہیں دنیا کو نظر آ رہی کہ وہ کتنا انوسینٹ لوگ جو ہیں اس میں مرے ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک دم لوگ باہر نکل کے آ جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران میں ایک پورا گروپ موجود ہے جو کہ اس حکومت کو پسند نہیں کرتا اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایک لبرل زندگی ہو ساری. اور مجھے اس طرح بھی پتہ چلا کہ میں 2 دن پہلے لاہور گیا تھا تو کچھ ایرانی جو ہیں وہ وہاں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے وہ کچھ جشن بھی منایا تھا اور پارٹی بھی کی تھی اور میوزک کے ساتھ کہ بھی ہماری آزادی ہو جائے گی. لیکن یہ جو ان کا خیال تھا نا کہ ایک دم رجیم چینج ہو جائے گی اور سارا پرپس پورا ہو جائے گا، وہ پرپس پورا نہیں ہو سکا. اور آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے، چاہے یہ کہ وہ دنیا کا یعنی سب سے پاورفل آدمی ہے، لیکن آپ باڈی لینگویج کو دیکھنا شروع کریں، سلیکشن آف دی ورڈز کو دیکھیں، جیسچرز کو دیکھیں، تو اب اس میں نا بہت ساری انسرٹنٹی نظر آتی ہے. مطلب اب اس کو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں شیور ہے کہ اس کا آبجیکٹو کیا تھا. مطلب پہلے آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ ایک ایول رجیم ہے اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ایول ہم نے رجیم کو ہٹانا ہے اور ہٹا کے اس کی جگہ پر ایک ہم نے ایسا پرامن ایران جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. یعنی اسی طرح کا پرامن ایران جیسا کہ پرامن عراق انہوں نے کریٹ کیا ہے یا لبنان کریٹ کیا ہے، تو اسی یا وینزویلا کریٹ کیا، تو اسی طرح کا ایک پرامن جو ہے وہ ایران کریٹ کرنا تھا. تو لیکن یہ ہے اس کے بعد اب ان کو لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا آبجیکٹو کیا تھا، تو اب عجیب عجیب آبجیکٹو تھا. پہلے تھا کہ ہم ان کو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ میں نیوکلیر ویپن آئے. اچھا اب وہ کہتے ہیں ہم نے نیوکلیر فیسلٹی تو تباہ کر دی ہے. اب ایک دم چینج کر لیا کہ نہیں، ان کے اندر بیلسٹک میزائل پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں، ہم اس کو ختم کر کے چھوڑیں گے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اگر بیلسٹک میزائل بناتا ہے تو وہ غلط بناتا ہے. تو پھر تو دنیا میں کسی کے پاس بیلسٹک میزائل نہیں ہونے چاہیے. تو اگر دنیا میں سب اور ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس بیلسٹک میزائل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سارے کی ایک تو ہے نا کہ خطرہ ہے، بم گرے گا، بندے مریں گے، ایک کیوس، لیکن اس کی جو سوشل اور اکنامک امپیکٹ ہے وہ بہت خوفناک ہے. ایک دن دبئی کا ایئرپورٹ بند ہو جائے تو ہماری توقع سے زیادہ لاس ہوتا ہے، فائنینشیل لاس. اور جو اس کا انڈائریکٹ یعنی افیکٹ کی وجہ سے پھر جو اسٹاک ایکسچینج پہ جو امپیکٹ آتا ہے اس کا پوری دنیا کے اندر جو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو وہ ایمینس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کو جو بند کیا ہے، جو ایک چھوٹا سا سٹرپ ہے 24-25 کلومیٹر کا، کہ جہاں سے تقریباً جہاز گزر کے جاتے ہیں اور دنیا کا بہت زیادہ پرسنٹ آئل جو ہے وہ وہیں سے گزر کے جاتا ہے، اس کے بند ہونے کی وجہ سے آئل پرائسز کا اوپر بڑھنا، وہ جو ہے وہ بھی دنیا کے اندر بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا، اکانومی میں بہت بڑا امپیکٹ ڈالے گا. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چائنا ہے، چائنا گو ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، لیکن چائنا ہٹ ہوگا اکنامکلی تیل کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ چائنا کا 80% تیل جو ہے وہ وہیں سے گزر کے جاتا ہے. اور جب چائنا کو یہ تیل نہیں ملے گا تو پھر چائنا بھی اپنی اکانومی پہ جو امپیکٹ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس جنگ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی بہت امکان ہے کہ یہ امریکہ کے اندر بھی کچھ آوازیں اٹھیں گی، جو کہ ڈیموکریٹس ہیں وہ اس کو اس طریقے سے نہیں لیں گے، اور کچھ آوازیں امریکہ سے بھی اٹھیں گی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دم پوری دنیا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا کو ایک تیسری جنگ کے اندر اور خوفناک جنگ کے اندر دھکیل رہا ہے. اور ایران کا کیا جو افیکٹونیس ہے وہ اس کے انڈر ایسٹیمیٹ ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو ایک غرور ہے امریکہ کا، وہ ابراہم لنکن ہے، وہ بحری بیڑا جو کہ بالکل قریب کھڑا تھا. ابھی میں نے ایک آرٹیکل میں دیکھا ہے کہ وہ بحری بیڑا وہاں سے ہٹ کے تھوڑا سا دور ہو گیا ہے. تو یہ ایک طرح کا ریٹریٹ ہوا ہے، کیونکہ وہ نقصان اس کو نہیں بھی پہنچا ہو لیکن وہ ہٹ تو ہوا ہے، تو ہٹ تو ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کا سرکاری کمپاؤنڈ ہے جس میں نیتن یاہو کا دفتر ہے، تو وہاں بھی حملہ ہوا ہے. نیتن یاہو یعنی اس میں ان کو نقصان پہنچا، زخمی ہوا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا، لیکن یہ کہ بہرحال ایران نے ان کی ساری ڈیفنس کو توڑ کر وہاں حملہ کیا تو ہے. تو ایسے میں ابھی پاکستان جو ہے وہ بہت اہم یعنی اس میں پلیئر ہے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلامی ممالک میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سارے کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان انوالو ہیں. تو ایک طرح کی وہ بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. او آئی سی اس سلسلے میں کیا کرے گی، اور پھر یہ عرب ملک کتنی دیر تک
امریکہ کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے اپنا نقصان کر پائیں گے، اور یہ اتنا نقصان سسٹین نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تھوڑی دیر اور رہا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اور یہاں کے عوام جو ہیں وہ بڑے لاڈلے اور آسائش کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہ سارا کچھ کرنا۔ اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر روس اور چائنا کود پڑے تو ایک طرف ایگو ہے بہت بڑی امریکہ کی پاور کی، اور ادھر سے وہ آ گئے، تو پھر تو وہ جو پروفیسیز آ رہی ہیں اور وہ تیسری جنگ عظیم اور اینڈ آف ٹائم والی بات، اور اس طرح بہت سارے باتیں پچھلے 10-20 سال سے ہو رہی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں، اپنی تاریخ کا سرکل جو ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے کہ کون سے 3 ملک سیف ہیں جہاں اگر ایٹمی دھماکہ، اور دوسرا دیکھیے نا، جو شخص جذباتی ہو کر پوری ایک اڑا دیتا ہے اس کو، اوپر کے سارے سینئرز کو اڑا دیتا ہے اور ان کے حکمرانوں کو اڑا دیتا ہے، اور جو کہ بالکل ہی ایک کسی بھی اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، تو کیا وہ بہت ڈیسپریشن میں آ کر ایٹم بم والا بٹن نہیں دبا سکتا؟ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کو پتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ 2 دفعہ یہ بٹن پہلے دب چکا ہے، تو کیا تیسری دفعہ وہ بٹن نہیں دب سکتا؟ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر دنیا کا کیا نقشہ ہوگا؟ اور وہ ایٹم بم جو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرا تھا، وہ ایٹم بم تو جو آج کل کے ایٹم بم ہوں گے ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا۔ تو اس لیے میں آخر میں یہ ساری باتوں کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تمام لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انکلوزیو، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، سب سے، کہ اس دوران میں ایز این انڈیویجول ہم اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کریں، ہم ڈیوائن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ میں نے ڈیوائن کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ آل انکلوزیو ہو۔ اگر میں کہتا اللہ کے ساتھ تو لوگ سمجھتے کہ شاید میں صرف مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، میں کرسچین، جوز، سکھ سب کو کہہ رہا ہوں، ہندو سب کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو ٹھیک کریں۔ اس وقت اسپرچویلٹی کی جتنی ضرورت ہے، اس وقت جتنی فیتھ کی ضرورت ہے، اس وقت جتنی ضرورت ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنے کی، اس وقت ہمیں جتنا اپنے آپ کو پریپیئر رکھنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں۔